الرحیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تذکرے کے حوالے سے ہماری بات رکی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر مبارک کے پہلے 4 سال بنو سعد میں حلیمہ سعدیہ کے زیر کفالت رہے۔ وہاں شق صدر کا واقعہ ہوا، یعنی جبریل علیہ السلام آئے، آپ کو لٹایا، سینہ مبارک کو چاک کیا، اور پیدائشی طور پر جو انسان میں نفس امارہ کے لیے حصہ جو اللہ نے تخلیق کیا ہوتا ہے، آپ میں بھی وہ حصہ مخلق تھا، اسے صاف کر کے ہٹا دیا گیا، زمزم سے دھویا گیا، اور سینہ اطہر کو حکمت کے ساتھ بھر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کی پیوند کاری کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا گیا۔ اس واقعے کی وجہ سے ماں حلیمہ سعدیہ پریشان ہوئی کہ کہیں بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے بہتر ہے کہ امانت کو ان کے والدین تک پہنچا دیا جائے۔ 4 سال مکمل کر کے آپ اپنی والدہ محترمہ کی گود میں آ گئے۔ 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مکے میں رہے۔ پھر آپ کی والدہ، آپ کے دادا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مربیہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ یہ قافلہ مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ اس مقام پر جانا چاہتے تھے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ کی قبر تھی۔ قرابت داروں سے بھی ملنا مقصود تھا، وہاں تشریف لے گئے۔ واپسی پر مقام ابوا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ شدید مرض کا شکار ہونے کی وجہ سے وفات پا گئی۔ 6 سال کا ایسا برخوردار ایسا بچہ جس کی پیدائش سے چند ماہ پہلے اس کے والد کی وفات ہو گئی تھی، پھر آج سفر میں دیار غیر میں ماں بھی داغ مفارقت دے گئی۔ یہ صدمات جھیلنے کی تربیت تھی اللہ کی طرف سے، اور ان میں اللہ رب العزت کی طرف سے حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، بخاری وغیرہ میں حدیث آتی ہے، ساتھیوں نے راستے میں پیلوں کے پودے دیکھے جنہوں نے پھل اٹھایا ہوا تھا، تو ساتھی پھل چننے لگے، پھل توڑنے لگے تاکہ انہیں کھایا جا سکے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر پیلوں توڑتے ہو تو ان میں سے کالے ہیں جو وہ توڑو، وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ پیلو ایک جنگلی درخت ہے، ایک پودا ہے، اور اس پھل میں سے کون سا بہتر ہے کون سا بہتر نہیں ہے، اسے عام طور پر دیہاتی لوگ یا چرواہے زیادہ جانتے ہیں جو جنگلوں میں اپنی بکریوں کے ریوڑ لے کر پھرتے ہیں۔ ساتھی حیران ہو گئے کہ یہ خالص دیہاتی نوعیت کی بات ہے جو چرواہوں کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہوتی کہ پیلو کی کون سی ورائٹی زیادہ بہتر ہے اور کون سی بہتر نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کو کیسے علم ہوا کہ پیلو جو سیاہ ہے وہ زیادہ اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا میں بکریاں چراتا رہا ہوں، میں بکریاں چراتا رہا ہوں، میں اہل مکہ کی بکریاں کچھ قیراتوں کے بدلے چرایا کرتا تھا، اور میں ہی نہیں
بلکہ ما من نبی الا وقد رعى الغنم، اللہ نے اپنی زمین پر بندوں کی ہدایت کے لیے جس بھی نبی کو بھیجا اس نبی نے بکریاں چرائیں، تو میں بھی اس لیے۔ اب یہاں محدثین نے اور اہل علم نے اس پر کئی ایک فوائد ہمیں دیے ہیں کہ بکریاں ہی کیوں چرائی گئی، بکریوں کو چرانے میں کیا حکمت ہے۔ یہ سریع الحرکہ جانور ہے جس کو سنبھالنے کے لیے اس کے مالک کو بہت زیادہ ایکٹیو رہنا پڑتا ہے، بہت تھکاتا ہے، بہت تھکاتا ہے یہ جانور۔ اور اس جانور کی اس مزاج کی وجہ سے جو بکری کا چرواہا ہے عام طور پر وہ بڑا حلیم ہوتا ہے، بہت حوصلے والا ہوتا ہے، بردبار ہوتا ہے، صبر والا ہوتا ہے، کیونکہ مسلسل صبر کر کر کے بکریوں کے مالکان سے آپ کچھ چارہ ڈالیں گے 2 منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ اسے خراب کر کے یا مینگنیاں کر دی ہیں، اس پر پیشاب کر دیا ہے۔ ایک کو آپ سنبھال کے لاتے ہیں دوسری بھاگ جاتی ہے، دوسری کو سنبھال کے لاتے ہیں یہ بھاگ جاتی ہے۔ دودھ بھی بہت زیادہ قیمتی نہیں سمجھا جاتا، یعنی انکم کا بھی کوئی بڑا ذریعہ نہیں ہے۔ عام طور پر جو جانور رکھنے والے لوگ ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے بڑا جانور رکھا جائے، اس کی سنبھال آسان ہے، ایک ہی بندہ آسانی سے اس کی سنبھال کر لیتا ہے، نفع بھی زیادہ دے جاتا ہے۔ بکریوں کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، محنت زیادہ ہوتی ہے اور نفع انہیں لگتا ہے کہ بظاہر کم ہے۔ تو خیر حوصلے بردباری، حلم اور صبر کی تربیت اللہ نے دی تمام انبیاء کو، کیونکہ چرواہا بھی بکریوں کی سرکشی کے باوجود ان کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، اور نبیوں کو بھی یہی تربیت دی جانی تھی کہ نبیوں کی وجہ سے آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، آپ نے پھر بھی امت کی خیر خواہی ہی کرنی ہے۔ ما من نبی الا وقد رعى الغنم، اور یہ ابتدائی سے اللہ کی حکمتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 4 سال گھر سے دور رہے، 2 سال ماں کے سایہ شفقت میں رہے، اور اس کے بعد اب ماں سفر کے دوران ساتھ چھوڑ کے اللہ کے پاس چلی گئی۔ آپ صدمے کی حالت میں اپنے دادا عبد المطلب اور ام ایمن کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس پہنچے۔ ظاہر ہے جب والد بھی نہیں ہے اور والدہ بھی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی زیر کفالت آ گئے۔ آپ کے دادا بہت وجیح سردار تھے اہل مکہ کے، اور ان کا ایک مفصل تذکرہ ہم پیچھے کرائے ہیں، اور انتہائی قد کاٹ والے خوبصورت شاہانہ انداز اور وجاہت رکھنے والے یہ تھے۔ ان کے لیے مکے کے حرم میں ایک قالین بچھایا جاتا تھا جہاں ان کی مسند رکھی جاتی تھی، اس قالین پر کسی اور کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ بیٹے اور دیگر حلقہ احباب اس مسند سے ارد گرد بیٹھا کرتے تھے، اور عبد المطلب وہ درمیان میں اسی فرش پر، اسی قالین پر براجمان ہوا کرتے تھے۔ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس قالین پر جائے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قالین پر آتے، دادا کے ساتھ اسی قالین پر بیٹھتے۔ جب آپ کے چچا آپ کو روکنے لگتے تو دادا کہتے کہ نہیں، اس بچے کو نہ روکا کرو اور اسے میرے ساتھ بیٹھنے دیا کرو، اس کی بڑی شان ہے۔ گویا دادا نے والد اور ماں دونوں کی کمی کا جو خلا ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کی تقدیر غالب رہی کہ شفیق دادا کی ہی 2 سال بعد وفات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال 2 ماہ ہوئی کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب انتقال کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب کس کی زیر کفالت ہوں؟
مرض کے ایام میں آپ کے دادا نے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا اور انہیں وصیت کی کہ میرے اس پوتے عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عقیل بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور طالب بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ کی زیر کفالت دینے کی وجہ یہ ہے کہ عبداللہ ابو طالب کے زیر کفالت دینے کی وجہ یہ ہے کہ ابو طالب جناب عبداللہ کے سکے بھائی تھے، جناب عبداللہ کے سکے بھائی تھے، باقی جو تھے وہ ماں کی طرف سے نہیں، اور یہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے آپس میں سکے بھائی تھے۔ 8 سال 2 ماہ کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کی کفالت میں آ گئے، اور اس اللہ کے بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا حق ادا کیا، اپنی اولاد سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرمائی، اور کوئی 40 سال کا دورانیہ ہے جو ابو طالب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اپنی اولاد سے بڑھ کر ان کا ایک عزت اور احترام کرتے تھے، خدمت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ عہد نبوت میں اگرچہ اسلام کی سعادت سے یہ محروم رہے، لیکن اس کے باوجود یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں بہرحال ایک مضبوط دیوار کے طور پر یہ کام کرتے رہے۔ کوئی بہت زیادہ خوشحال اور مالدار آدمی نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی بہت خدمت کرتے تھے۔ ان کے بیٹے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کفالت میں اپنے چچا کا بوجھ یعنی خرچ کا بوجھ ہے وہ ہلکا کرنے کے لیے ابو طالب کی بیٹوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کفالت میں لیا، تاکہ چچا نے ہماری خدمت کی ہے تو ہم چچا کی عیالداری کو دیکھتے ہوئے ان کا بوجھ بانٹ لیں۔ مورخین نے ایک واقعہ لکھا ہے امام ابن عساکر کے حوالے سے، شیخ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں جلحمہ بن عرفطہ نے ذکر کیا ہے، کہتا ہے میں مکے آیا، قحط کا شکار ہیں لوگ، اور مکے میں انتہائی پریشانی کی حالت ہے، بخار بارشیں نہیں ہو رہی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ابو طالب اس دوران ایک بچے کو لے کر حرم میں آئے، یہ بچہ یوں لگتا تھا کہ جیسے بارش کھل کر برسے اور اس کے بعد سورج کی شعاعیں نکلتی ہیں، شفاف اس انداز سے چمکتا دمکتا چہرے والا یہ بچہ، گھنے بادلوں میں سے جیسے چاند نکلتا ہے اس انداز کا خوبرو بچہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ آئے۔ ابو طالب نے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکڑا اور آپ کو کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو یوں بلند کیا، اور جلحمہ کہتا ہے کہ اس وقت فضا میں کوئی بادل نہیں تھا، ایک چھوٹا سا بادل آیا، وہ بادل بڑھتا گیا اور اتنی بارش ہوئی کہ سارا شہر اور ارد گرد کے صحرا سیراب ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے خوشحالی قائم کر دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا 10واں یا 11واں سال ہے۔ تاریخی روایت کے حد تک اس بات کو انشاءاللہ بیان کر کے اہل ایمان کے لیے
ایک بہرحال دل کی خوشی، تسکین اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان میں ایک راحت کی لذت حاصل ہوتی ہے۔ ابو طالب شاعر تھے، انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے حوالے سے ایک قصیدہ بھی لکھا تھا، جس کے اشعار میں ایک شعر بہرحال یہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آنے کے بعد بارش ہونے کا جو واقعہ ہے وہ اہل مکہ کے یہاں جانا پہچانا واقعہ تھا۔ ابو طالب کہتے ہیں وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، میرے بھتیجے کی کیا شان پوچھتے ہو، محمد گرامی کی کیا عظمت پوچھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، خوب رو سفید چہرے والے ہیں اور اس قدر اللہ کی رحمت ہے کہ بادل بھی جب برسنے جاتے ہیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ان کے چہرے سے بادل سیراب ہوتے ہیں، آگے جا کر دنیا کو سیراب ہوتے ہیں۔ شاعرانہ انداز اسی طرح ہوتا ہے۔ ثمار الیتامہ، یتیموں کے کفیل ہیں، عصمت للارامل، اور بیوگان کی عزت و عفت کی حفاظت کا باعث ہے، ان کی کفالت کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بعض مورخین نے بحیرہ راہب کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب کوئی 12 برس ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی قافلے کے ساتھ اپنے چچا کے ہمراہ بصرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ شام کے مقام حوران پر وہاں پہنچے تو اس مقام پر ایک راہب، عیسائیوں کا ایک عالم جس کا نام جرجیس تھا، اس سے ملاقات ہوئی۔ اس سے پہلے وہ اپنے معبد سے باہر نہیں نکلا کرتا تھا، قافلے آتے تھے جاتے تھے یا اپنی عبادت گاہ میں رہتا تھا۔ آج جب یہ اہل مکہ کا تجارتی قافلہ جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اپنے چچا کے ہمراہ، تو جرجیس باہر نکلا اور اسے بحیرہ کہا جاتا تھا، لقب اس کا بحیرہ تھا۔ یہ نکلا اور اس نے اس قافلے کی میزبانی کی، ان کی خدمت کی، اور اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ یہ آخر الزمان نبی بننے والے ہیں۔ اس نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور اس نے کہا یہ سید العالمین ہیں، یہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے جائیں گے۔ ابو طالب نے کہا آپ کو کیسے معلوم؟ تو اس نے کہا کہ تم لوگ جس گھاٹی سے نمودار ہوئے، میں نے اس گھاٹی کے ہر درخت اور ہر پتھر کو دیکھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھک رہا تھا، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ نہیں کرتی۔ یہ اس نے کہا، روایت کمزور ہے۔ اور دوسرا میں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے، جیسے کبوتری کا انڈا ہوتا ہے، اتنا بڑا ہوا سفید رنگ کا گوشت کا ایک حصہ تھا جو بدنما بالکل بھی نظر نہیں آتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت تھی، جس کی نشانیاں پچھلی کتابوں میں بھی ذکر کی گئی ہیں۔ سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ کے واقعے میں سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ کے واقعے میں بھی آتا ہے، میں اصفہان علاقے کا رہنے والا مجوسی گھرانے کا بچہ گھر سے باہر نکلا، راستے میں عیسائیوں کا گرجا دیکھا، عیسائیوں کی عبادت اچھی لگی، میں نے کہا مجھے عبادت سکھاؤ، انہوں نے سکھایا، میرے ابا نے قید کیا، میں وہاں سے بھاگا، عیسائیوں کے مدرسے میں داخل ہوا، استاد فوت ہوا، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس، پانچویں کے پاس، آخری فوتگی کے قریب ہے۔ میں نے کہا کہ اب میں کس کے پاس جاؤں؟ کہا کوئی بھی ایسا عالم نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی صحیح رہنمائی کرتا ہو، البتہ آخری نبی کے آنے کا ٹائم ہے۔ یثرب کے علاقے کی نشانیاں بتائیں، نخلستانی علاقے میں چلے جاؤ، ارض حجاز میں، وہاں ایک نبی کے آنے کا ٹائم ہو چکا ہے، اور ان کے ساتھ جا رہو اور اسلام قبول کر لینا۔
میں نے کہا کچھ نشانیاں بتا دیں۔ اس نے کہا کہ نشانی یہ ہے کہ تحفہ قبول کرتے ہوں گے، خود بھی کھا لیتے ہوں گے، اور صدقہ قبول کرتے ہوں گے لیکن صدقہ خود نہیں کھاتے ہوں گے۔ دو شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، دو شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ نخلستانی حجاز کا علاقہ ہے۔ میں منتظر رہا، ایک قافلہ ادھر آ رہا تھا۔ قافلے والوں سے کہا میری کچھ بکریاں، گائے، سونا چاندی ہے، یہ سارا مجھ سے لے لو، مجھے حجاز تو پہنچا دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، مال بھی لے لیا اور مجھے آ کر یہاں بیچ دیا، مجھے آ کر یہاں فروخت کر دیا۔ غلامی میں میں آ گیا، یہودی کا میں غلام ہوں۔ اس نے آگے بیچا، پھر دوسرے کا، پھر تیسرے کا، 8-10 غلامیوں کے بعد میں تو منتظر تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج مالک بیٹھا ہے یثرب کے پاس، یہودی، وہ باغ میں بیٹھا ہے، میں کھجور پر چڑھ کے کھجوریں چن رہا ہوں۔ اس دوران مدینے سے اس کا رشتہ دار آیا، انہوں نے سلام دعا کی اور میں سن رہا تھا، انہوں نے سلام دعا کی اور میں سن رہا تھا۔ میرے مالک نے پوچھا کہ ہاں بھائی سناؤ یثرب کا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا یثرب کا کیا پوچھتے ہو، وہاں تو بڑے حالات مشکل ہو گئے ہیں، بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے۔ اس نے کہا پریشانی کیا ہے؟ اس نے جواب دیا پریشانی یہ ہے کہ وہاں ایک صاحب آئے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، مکہ چھوڑ کے آیا ہے، سارا مکہ، مدینے، سارے مدینے کے لوگ، اکثر لوگ وہ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے ہیں، ہم یہودی بڑے پریشان۔ اب میں جس کام کی تلاش میں آیا تھا وہ مجھے پتہ چلا، لیکن میں تو کھجور پر چڑھا ہوا ہوں، خوشی کے مارے میرا جسم کانپنے لگ گیا اور قریب تھا کہ میں کھجور کے درخت سے نیچے گر جاؤں۔ خیر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور میں آہستہ آہستہ نیچے اترا۔ میں نے اپنے مالک کے مہمان سے کہا کیا بات ہے، کچھ مجھے بھی بتاؤ۔ تو میرے مالک نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا کہ جاؤ تم اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا غرض ہے۔ کان میں خبر تو پہنچ چکی تھی کہ وہ جن کے لوگ منتظر تھے وہ آ گئے ہیں۔ میں نے کچھ کھجوریں لی، کھجوریں لینے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قباء میں ہیں، قباء میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آ کر کہا کہ میں آپ کے پاس یہ تحفے میں یہ لے کے آیا ہوں، آپ انہیں منظور کر لیں۔ تحفہ دینا مقصد نہیں تھا، ٹیسٹ لینا مقصد تھا۔ آپ نے تحفہ لیا، قبول فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تناول فرمائی، دوسروں کو بھی دی، نشانی پوری ہو گئی۔ پھر میں کچھ دنوں کے بعد پھر کھجوریں لے کے آیا۔ میں نے کہا یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، یہ آپ قبول کر لیجئے۔ آپ نے مجھے دعائے خیر بھی دی، صدقہ کیا، اور آپ نے ساتھیوں کو دیا کہ کھاؤ پیو، خود نہ کھایا۔ دوسرے ٹیسٹ میں بھی میری تسلی ہو گئی۔ اب مہر نبوت دیکھنی تھی۔ یہ تو قمیص کے اندر چھپی ہوئی ہے، باہر سے نظر نہیں آتی ہے۔ میں آیا تیسری مرتبہ، میں آیا تیسری مرتبہ۔ آپ کا پوچھا بتایا گیا کہ قبرستان تشریف لے گئے ہیں بقیع میں، کسی قبر کی کھدائی کے حوالے سے یا تدفین کے حوالے سے وہاں آپ گئے ہوئے ہیں۔ میں بھی وہاں چلا گیا۔ اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ میری جستجو کو بھانپ گئے۔ قربان جائیں مزاج شناسی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مردم شناسی کی انتہا پر رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ بندہ پہلے آیا تحفہ دیا، پھر آیا صدقہ دیا، آج یہ کمر کے پیچھے ایک دلچسپی کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، لگتا ہے نشانی دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹن کھولا، کرتے کو پیچھے کیا، میں نے مہر نبوت دیکھ لی۔ میں نے مہر نبوت دیکھی تو میں تو چمٹ گیا۔ میں نے سارا قصہ آپ کے سامنے بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے سفر ہجرت کا یہ قصہ خود شوق سے سنا کرتے، بڑا ایمان افروز قصہ ہے اور اس میں بڑی تفصیل ہے جو سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی۔ تو مہر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر پیدائشی طور پر تھی، جس کے ذریعے آپ کی نبوت کو پہچانا جاتا تھا
اور ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اس مہر سے آگاہ تھے۔ خالد بنت خالد کہتی ہیں ہم حبشہ سے آئے، میں چھوٹی سی بچی تھی، اپنے ابا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کے ساتھ میں کھیلتی رہتی، پیچھے کھڑی ہو جاتی اور میں کھیلتی رہتی، اور میرے ابا مجھے ڈانٹتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہیں، سنتن یہ اچھی بچی ہے، اسے کھیلنے دو، کچھ نہ کہو اسے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر نبوت ہے وہ جانی پہچانی تھی۔ بحیرہ کے راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، ابو طالب کو مشورہ دیا شام نہ لے جائیں، شام کے یہودی انہیں پہچان لیں گے اور وہ انہیں کہیں نقصان نہ پہنچائیں، انہیں واپس بھیج دیں۔ ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے۔ تو روایات میں ترمذی وغیرہ میں یہ آتا ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ واپس بھیجا، یہ انتہائی خطا ہے۔ محدث کے نزدیک باقی اسی طرح بات ہے، بلال رضی اللہ عنہ تو ابھی یہاں آئے ہی نہیں ہے اور موجود ہی نہیں ہے، اور بلال رضی اللہ عنہ کے پہنچنے سے تو بہت پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ تو بحیرہ کے مشورے پر جناب ابو طالب نے مکے کی طرف واپس روانہ کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ روایت آئی ہے تاریخ میں، لیکن یہ روایت استنادی حیثیت سے ٹھیک نہیں ہے، اور اسے بیان کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے حوالے سے ہمیں کوئی حرج نہیں لگتی ہے تاریخی روایت کے طور پر، لیکن یہاں اگر کوئی یہاں سے یہ استدلال کرنا چاہے گا کہ درخت سجدہ کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پتھر سجدہ کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہم اگر سجدہ کر لیں تو کیا فرق پڑتا ہے، تو ہمیں صاف انکار ہوگا۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، سجدہ نہ سورج کو کرو نہ چاند کو کرو، جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے سجدہ اسے کرو، اور سورج اور چاند کو محمد رسول اللہ نے پیدا نہیں کیا، سورج اور چاند کو جس نے پیدا کیا وہ رب العالمین ہے۔ سجدہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رب العالمین کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، پہلی شرائع میں آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یا یوسف علیہ السلام کو ان کے ماں باپ اور بھائیوں نے سجدہ کیا، جس کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیم تھا، اس شریعت میں جائز تھا۔ اس شریعت میں سجدہ تعظیم بھی کسی کے لیے کرنا جائز نہیں ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی ذات کے لیے خاص ہے۔ روایات میں آتا ہے ترمذی وغیرہ میں کہ سیدنا معاذ بن جبل شام گئے، واپس آئے، رسول اللہ سے ملے، سجدہ کیا، آپ نے فرمایا کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں خامد سے کہتا، بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ 12 سال کی عمر ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مکے میں پرورش پا رہے ہیں۔ 15 سال کے تھے آپ جب جنگ فجار ہوئی۔ فجار فاجر کی جمع ہے، فاجر گناہ گار کو کہتے ہیں۔ جنگ فجار گناہ گاروں کی جنگ، اس اعتبار سے اس جنگ کو گناہ گاروں کی جنگ کہا جاتا ہے کیونکہ حرم میں ہوئی تھی اور حرمت والے مہینوں میں۔ دو قبائل کے درمیان تنازع تھا، بنو کنانہ اور قریش کے درمیان جو تنازع ہے، اس تنازع کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچوں نے اس میں شرکت کی، اور آپ اس جنگ میں اس حد تک شریک ہوئے کہ تیر اپنے چچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑا رہے تھے۔ اس کے بعد حلف الفضول کی ہیڈنگ دی ہے ہمارے مصنف نے۔ حلف قسم کو کہتے ہیں، اور فضول فضل سے ہے، فضیلت والا۔ ایسی قسم، ایسا معاہدہ، ایسا ایگریمنٹ جس کی خاص فضیلت ہے، وہ عہد جس کی خاص فضیلت ہے۔ یہ حلف الفضول ایک تاریخی نوعیت کا بڑا اہم حلف ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے تھے، لیکن میں گھڑی دیکھ رہا ہوں اور گھڑی یہ کہہ رہی ہے کہ 30 منٹ پورے ہو گئے ہیں، اس لیے حلف الفضول اور ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کی شادی اور آپ کی سیرت کے بعض پہلو، گویا 40 سال کی عمر تک کا جو حصہ ہے وہ انشاءاللہ ہمارا اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی عمر مبارک کے 15ویں سال سے لے کر 40ویں سال تک کا جو تذکرہ خیر ہے
وہ انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں کرتے ہیں. اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و